بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامیات اختیاری سیکنڈ ایئر لیکچر نمبر 8 کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس سے قبل جو ہے کل ہم نے جو ہے وہ منافقین کے بارے میں ابتدائی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ پڑھی تھی، اور آج ہم اس کے بارے میں منافقین کا پورا ٹاپک جو ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ منافقین سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ منافق کے معنی ہیں دھوکہ دینے والا، دو روحی پالیسی اختیار کرنے والا، اس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو۔ اسلامی اصطلاح میں منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں نہ ہو، بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتا ہو مگر اس کے دل میں کفر پوشیدہ ہو۔ اس کے بعد ہے منافقین کی اقسام جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ منافقین کی اقسام دو ہیں، ایک حقیقی منافق اور دوسرے اعتقادی منافق۔ ایک حقیقی یا اعتقادی منافق جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہو وہ اعتقادی منافق کہلاتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں ظاہر سے بھی اور باطن دونوں طرح سے اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں۔ ظاہری طور پر اسلام کو قبول کرتے ہیں لیکن اعتقادی طور پر ان کے نظریات، ان کے اعتقادات جو ہیں وہ اسلام کے منافی ہوتے ہیں اور ان میں سرے سے ایمان موجود ہی نہیں ہوتا۔ انہی لوگوں کی سزا یہ ہے کہ یہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ دوسری قسم جو ہے مجازی یا عملی منافقین کی ہے۔ مجازی یا عملی منافق سے مراد یہ ہے وہ لوگ جو اسلام کو قبول تو کرتے ہیں لیکن ایمان و یقین کی ناپختگی کے ساتھ اور جو ہے وہ غیر یقینی کیفیت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں، ان پر عمل کرنے میں سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تذبذب اور شبہ میں پڑے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے اعمال کی قبولیت میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ مجازی یا عملی منافق کہلاتے ہیں۔ منافق کی علامات کیا ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں منافق کی 4 نشانیاں جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ جس شخص میں یہ چاروں نشانیاں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور پھر جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک یا دو پائی جاتی ہوں تو اس میں اتنا ہی منافقت کا تناسب جو ہے وہ پایا جائے گا۔ ایک کیفیت ہونے کی صورت میں اس میں منافق کی ایک علامت ہوگی، 2 کی صورت میں 2 ہوں گی، 3 کی صورت میں 3 اور 4 ہونے کی صورت میں یہ مکمل طور پر منافق کہلائے گا۔ یہ نشانیاں کون سی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق وہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو بدعہدی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور پھر جب یہ لوگوں سے جھگڑتا ہے تو ناحق بات کی طرف جاتا ہے، یعنی جھگڑے میں غلط بات پر کھڑا ہوتا ہے اور ضد سے کام لیتا ہے۔ یہ چاروں علامات جو ہیں وہ منافقین کی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک علامت بھی اگر مسلمان میں کسی میں پائی جائے گی تو اس میں منافق کی ایک علامت پائی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں منافقین کا کردار جو ہے تاریخ کے آئینے میں کیا ہے، ان لوگوں کا آغاز جو ہے وہ کب ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے وہ مدینہ تشریف آوری آپ کی ہوئی تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کے ایک گروہ جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا،
یہ لوگ، ان کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابی تھا، یہودی تھا، اور اسی نے منافقت کا آغاز کیا۔ اس کا سرداری جو تھی مدینہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل تمام لوگوں کا سردار یہ ہے، اس کو مانا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور اسلام کی روز بروز اشاعت کے بعد اس نے یہ محسوس کیا کہ ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا جائے، اب اس کی سرداری کو خدشہ ہے، ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں اس کو بھی ختم کر دیں۔ تو اس نے منافقت کی روش اختیار کی، ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا، لیکن باطنی طور پر یہ اپنے سازشوں میں مبتلا رہا اور دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ جو لوگ شامل تھے وہ اس کے ساتھ مل کر ساز باز کرتے رہے، مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ کو اطلاعات بھیجتے رہے، جاسوسی کرتے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ یہ لوگ جو ہے آستین کا سام ثابت ہوئے، اور جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان لوگوں سے آگاہ نہ کیا، یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے۔ پھر واضح طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے کردار سے بخوبی آگاہ کر دیا، تاکہ اسلام اور مسلمان اس کے حملوں سے، اس کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ منافقین کا کردار جو ہے قرآن کے آئینے میں کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے آغاز میں متقین اور کفار کے بعد جو ہے تیسرا گروہ جو ہے منافقین کا ہے۔ تو ان کی کیا قرآن مجید میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے پوشیدہ اور چھپی ہوئی جو ان کی سازشیں تھیں اس کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا اور یہ واضح کر دیا کہ یہ لوگ کس طرح کے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا کہ جب یہ منافق لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو دعوت حق پر ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ خود اپنا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی کر چھوڑی ہے اور یہ سرکشی کے طوفان میں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ منافق مسلمانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور اگر انہیں کامیابی کا یقین ہو تو وہ ساتھ دیتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کہ جب کامیابیوں کی روشنی کو دیکھتے ہیں تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ناکامیوں کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ ٹھہر جاتے ہیں، اسلام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ جب ان کو واضح طور پہ جو ہے وہ مسلمانوں کا شان و شوکت جو ہے اور ان کی مال و دولت اور ان کی فتح جو ہے وہ نظر آتی ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو یا مسلمانوں کو کوئی خدشہ ہے یا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن نے اس کو واضح کیا سورہ آل عمران میں کہ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا مدافعت کرو، تو وہ بولے اگر ہم کوئی ڈھنگ کی جنگ دیکھتے تو ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے۔ یہ لوگ اس روز ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک ہوں گے، اور یہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپائے ہوئے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ پھر ان کی جو ہے واضح اکثریت جو ہے وہ کب سامنے آئی؟ اور جب غزوہ احد میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی، اور پھر یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، کہ قرآن نے واضح کیا کہ یہ لوگ جو خود بیٹھ رہے اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ کو موت سے بچا لینا۔
اور پھر قرآن نے واضح طور پہ سورہ توبہ میں مسلمانوں کو ان کی 2 عملی پالیسی سے آگاہ کیا، ہوشیار رہنے کی تلقین کی کہ یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں تو وہ اسلام دشمنی کا مظہر ہے، لیکن جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور پھر واضح طور پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے علیحدگی کا حکم جو ہے سورہ توبہ آیت نمبر 86 میں دے دیا گیا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ آئندہ ان میں سے کوئی بھی مرے تو اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ فاسق تھے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ جو ہے کفار کے ساتھ اور منافقین دونوں کے ساتھ جو ہے جہاد کرنا جو ہے ضروری ہے، اور یہ کہہ دیا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجیے اور ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے، اور آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبیث کہہ کر طیب سے الگ کر دیا۔ یہ فرما دیا گیا کہ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کا ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ پھر یہ کہ منافقین کے کردار کی سزا جو ہے وہ ان کو قرآن پاک میں مکمل طور پر واضح طور پر سنا دی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ منافقین کے کردار کی سزا جو ہے اس کا تعین قرآن مجید میں کتنا سخت اور شدید ترین الفاظ میں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ منافقوں کو خبر سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں اکٹھا کرے گا، اور ان کا ظاہری اسلام قبول کرنا ان کو کچھ نفع نہ دے گا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں اصل جو چیز ہے وہ اعتقادات کا، نظریات کا درست ہونا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خبردار ہو، انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہو گیا، اگر اس میں خرابی یا فساد آ جائے تو تمام جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو گویا عملی طور پر جو ہے وہ اسلام کو ظاہر کرنا اور باطنی طور پر جو ہے اسلام کے خلاف چلنا یہ قطعی قابل قبول نہیں ہے۔ تو آدمی مسلمانوں میں جو لوگ ایسے ہیں جو ظاہری دعویٰ اسلام کرتے ہیں، باطنی طور پر وہ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ ہرگز ان کا یہ دکھاوے کا ایمان یا اسلام ان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اصل چیز انسان کے دل کی ہے، اس کے نظریات کی ہے، اس کے اعتقادات کی ہے۔ اگر اس میں غیر یقینیت ہے، شک و شبہ ہے، تذبذب ہے، تو وہ ایمان اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ ان دو رخی پالیسی کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو دھوکہ دینے کی وجہ سے ان کی سزا سب سے سخت ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اور یقین جانیے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے، ان کی سزا دائمی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ لیکن منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور یہ فرما دیا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ کبھی بھی ان کو نہیں بخشے گا۔ ذالکا، یہ اس وجہ سے ہے، کفروا کہ انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کا، اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو اس کفر کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے ظاہری طور پہ اسلام کا دعویٰ جتنا بھی کر لیں۔ پھر فرمایا گیا منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز منافقین کے ساتھ بھی مذاق کیا جائے گا، ان کے لیے جنت کے دروازے جو ہیں بند ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر منافقین کو دوزخ کے آخری حصے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا جو شخص دنیا میں منافقت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے 2 منہ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن منافق کو سب سے بدتر حالت میں پاؤ گے۔ اس لیے اسلام جو ہے وہ باطنی طور پہ بھی اور ظاہری طور پہ بھی دونوں قسم کے ایمان کا قائل ہے۔ اگر اسلام میں یہ ہوتا کہ ظاہراً اسلام قبول کر لیا جائے اور باطنی طور پر کفر پر اختیار کیا جو ہے روش کو اختیار کر لیا جائے، تو اس شخص کی معافی یا استغفار یا وہ مسلمانوں کی صف میں داخل ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ مسلمانوں کے گروہ یا مسلمانوں کی جماعت سے نہیں ہے، بلکہ وہ کفار اور کفار سے بھی بدترین گروہ منافقین میں شامل ہے، جو اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرے اور باطنی طور پر کفر پر اڑا رہے، تو یہ ایمان اس کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ کی ڈھیل کی وجہ سے اس بہکاوے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، جو آخرکار انہیں جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پہنچا دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔